میں نبی ہوں، میرے اختیار میں ہے جنت اور جہنم، میں چاہوں تمہاری ماں بنا کر اللہ کے نبی نے اتنے بڑے امتحان کرنے آئے، صحابہ کرام پر آئے، کسی نے کوئی دعا حضور نے معاف نہیں کر دی، آج ان کو نماز باپ کی کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو کہنا کرو، ہوش بنا کرو، تمہارے سے ملنے میں کر کہا ہے تمہارے اختیار پر، تمہارے اختیار پر جو حملہ کر رہے ہیں اور تم خوشامد میں بیٹھے ہوئے ہو، خوشامد اسلام میں جائے گی قربان دے گی، صحیح قربانی کا مناسبت نہیں کرو، ایک طرف سے بولی مت کر بھی بڑے مصطفیٰ کو کہتے ہو اے نبی پیدا کیوں ہوا، نبی کے ختم میں مطلب کیا فرق پڑتا ہے، ارے نبی پیدا کیوں ہوتا ہے، اگر سنت کا نبی ہو نہیں سکتا تو کیسے بیان کر رہا ہے تاریخہ کو کہتا کہ نبی پیدا ہوگا زمین کو ہونے کا فرق پڑتا ہے، دو جوتے مجھے سر پہ مار دیں، منہ پہ مار دیں، دو دانا تم دے دیں، دو دانے دے دیں، تیرے پر کیا فرق پڑتا ہے، تیرے پر کوئی فرق نہیں ہوگا اگر تیرے مصطفیٰ کی نام کو اللہ کرتا ہے، اس لیے اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا اسے نبی آنے کے لیے، اور کہا تھا اس کو صرف ہزار تکمیل کے نعرے شروع کر دیے، اعلان کر دیا، تو مسلمانوں اس وقت سپاہ سالار اور جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے مارو، سبحان اللہ، آپ نے دکھا دو تمہیں آج رسول اللہ کے منکر یا محمد کے منکر میں بتا رہا ہوں، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جب وہ کہتا کہ یا محمد یا رسول اللہ منافق اور مومنوں کی پہچان ہے، لہذا اسی وقت کتابوں میں لکھا دیا ہے، تصویروں میں لکھا دیا ہے، یہ شاہ ہے مسلمانوں کا یا محمد یا رسول اللہ، اور آپ شرک کے فقراؤ کہ تمہیں کتاب لکھا ہوا اور یا رسول اللہ کے نعرے مارے، آئے تمہارے فتوے اس قوما کے خلاف، تو رسول اللہ کے دور میں صحابہ کرام کے دور میں یا محمد یا رسول کے نعرے مارے جا رہے تھے، اللہ کے اوپر بڑھا کر مسلمانوں جب یا محمد یا رسول کے نعرے لگے تو چاہے نبیوں کے پتھر پڑے اور ان کے جردے کے جو ان کے فیور میں جو بھاگنے لگے، جب یا رسول اللہ یا محمد کے نعرے پہچان آ گئی، محمد کا بڑا قول ہے، رسول کا بڑا قول ہے، ہم تو اللہ پر نعرے مار رہے ہیں، مجھے افسوس لگتا ہے بڑی بڑی محفلیں کرتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، نعرے تکبیر تو کہتے ہیں، ارے بولی کا نعرہ مارتے زندہ باد کر دیتے ہیں، مگر صاحب اکرام زندہ کہتے ہوئے رسول اللہ کے زندگی کے نعرہ نہیں مارتے، شرم کی بات ہے، بول رہے ہو کوئی بھی تم اپنے زندہ کرتے ہو، رسول اللہ کا نعرہ مارنے کو شاہ کو کفر میں بتاتا ہے، جب یہ شاعر اسلام ہے، جنوں کو پڑھے جنوں کو پڑھے آپ کو پتا چل جائے کہ مسلمان بولتا ہے کہ آج کی بات نہیں ہے، اس وقت سے کہ مسلمان کے خون یا محمد کی عادت سے نعرے مار رہے تھے، دوستو جب یا محمد یا رسول کے نعرے مسلمانوں کو لگانا شروع کر دیے، ان کے دل توڑ کر گئے اور بھاگنے لگ گئے، اور حضرت بخشے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، انہوں نے 3 بار اپنے جانے سے ڈبل تیار بنی ہوئی تھی ڈبل، اور ان کے دین میں اتنا اثر تھا کہ ڈبل تیار کر مسلمان کا پیٹ میں اس دربار میں کرائی، اور اسی کے دین سے وہ قدر قدر بن جاتا ہے کہ وہ ماشاء صاحب ہے
اگر میں آپ سے بات کہی میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی اس نے کہا میرے دل میں پیدا ہو گئی چلے آگے تو آپ کا تیسرا کام آپ کو ملا عثمان بن طلحہ اس نے کہا کرنا کہ یہاں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی میں نے قرآن سنا کون جا رہے اس نے کہا میں بھی کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے سبحان اللہ مدینہ مکہ سے سفر کیا اپنے تیمور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پائے اسلام ہو گئے مگر تو رم زبان تھے ہم اسلام کرتے تھے کفر میں تھے وہ جو گناہ کیے وہ جو شرک کیا وہ کیا ہوا حضور سمجھے حضور فرمایا کہ اسلام کا دعویٰ ہے اسلام کی برکت ہے کہ اسلام نیا ہے اللہ کرنے کی برکت سے ان کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو سبحان اللہ جتنے قصور ہیں جتنی تمہاری کفریات ہے جتنے تیرے کفر میں گستاخیاں ہیں تمہیں کلمہ پڑھ لیا میں تمہارا دامن ہوں اور اللہ نے کلمے کی برکت سے ساری بہتر کر گناہ سے ایسے ہو گئے تو تمہارے سبحان اللہ میں بتا رہا تھا اس کے بعد 1326 میں قادری پیدا ہوا 22 گزرے اسلامی قوانین کے اندر اسلامی حکومتوں کے اندر اگر گنوانا شروع کر تو ٹائم ہو جائے گا دوستو 22 خاندان ایسے آئے جنہوں نے حکومت کی دعویٰ کی آخری غریب مضبوط یہی تک آ گئی قرآن خاندان کا اس نے اور اس کے بہت ہی بڑا کام کیا پاکستان کو ٹکڑے دیا کشمیر کو الگ کر کے مسلمان کو دیا آج تک وہ کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہندوستان والے سے ملے اور پاکستان کے فنڈز کو غلط استعمال کر رہے ہیں انہیں کا استعمال کر رہے ہیں یعنی ہمارا ہتھیار ہمارا کام کر رہے ہیں اللہ سے اگر ہمارے مسلمان کے آگے ہیں ہمارے قرآن کے آگے ہیں کیا اسے بیٹھ کر اپنے تقریریں جما رہے ہیں اپنی کتابیں چھپوا رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان گنوا رہے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے اس لیے قادیانی کفار ہے اور اقلیت ہے غیر مسلم ہے ہم موقع بھی مسلمان نہیں مانتے اور پاکستان کے مسلمان بنتا وہ دنوں میں یہود کا کتابان ہے یہاں تک ہم ان کی مسلموں کو نہیں مانتے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو ساتھ ہو اپنے دین مصطفیٰ پر قائم رہے اور مصطفیٰ قائم رہے سوال کے خطر میں طبیعت اور آپ کو ساتھ میں دین مانی کے حقوق میں قائم کرنا آمین میں بچے تو کہیں بھی اگر نمبر پر اور جب موت آئے ہمارے کے بعد بے شک اس کی شان میں مولا نہیں ان اللہ عز و جل افترض علیکم الحق ابو بکر عمر عثمان علی کما افترض علی الصلاۃ والصوم والزکات والحج اے ایماندارو مولا فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے تم پر ان چار کی محبت ایسے فرض کی ہے جیسے تم پر نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکات فرض ہے حج فرض ہے من ابغض منهم معنى اگر کسی ایک شریک کو قدرت ہوگی ہم نے تقبل اللہ الصلاۃ والزکات والصوم والحج اللہ تمہارے نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا تمہارے روزوں کو قبول نہیں کرے گا تمہارے حج کو قبول نہیں فرمائے گا تمہارے زکات کو قبول نہیں فرمائے گا اور مولا نے فرمایا تو قیامت کے منہ پر جانے میں ڈال دیا جائے گا انسان سے پیار کرو انسان کو بڑا کتاب ہے کیوں کہ اللہ خود سے کہتا ہے اللہ خود بیان کیا تیرا نام صدیق اکبر ہم من امر الاول فهو صدق خلاصہ کا حدیث کو ٹھیک ہے اوپر سے اوپر کے روشن نہیں ہے من امر عثمان کا سلمان جو عثمان کو پکڑے گا اللہ ان کا پیار کرے گا من امر علی بن جب اللہ
حوالے سے